الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما सारे हजरात बआवाज़ बुलंद नमाज वाला दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या साहिबिल जमाल व या सय्यिदुल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु सनाअु कमा कान हक़्क़ुहु बाद अल खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही
حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ محترم واجب الاحترام واجب القدر بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا۔ آج آپ حضرات کے سامنے ختم نبوت کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ کہ ختم نبوت مسلمان کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، اور اس کے اوپر یقین رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جس طریقے سے اب امت آخری ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب اس کے اوپر ہمیں بات تو نہیں کرنی چاہیے تبرکاً، ایک عبادت سمجھ کر، اور اس وجہ سے بھی کہ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے سادہ لوگ مسلمان، اللہ معاف فرمائے، کہ ان کے ایمانوں کو خراب کرنے کے لیے ہر طرح کے ڈھونگ رچائے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے اسی شاہ لطیف ٹاؤن کی میں مثال دیتا ہوں، آپ آخر کی آبادیوں میں آپ چلے جائیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غریب طبقے کے لوگ ہیں، کیونکہ میں نے اکثر آپ حضرات کو یہ بتایا ہے کہ غیر مسلم کہ آپ بچوں کو چھیڑ کر دیکھیں، وہ آپ کے سامنے اپنے عقیدے کا پورے کا پورا نظام رکھ دیں گے کہ یہ ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ اب اس کے بعد وہ ایک معصوم بچہ آپ کو اتنا اچھا لگے گا کہ آپ کہیں گے کہ یہ واقعتاً بات حق اور سچ کر رہا ہے۔ اور ہم مسلمانوں نے اس کے اوپر کبھی بھی زور نہیں دیا کہ ہمارے معصوم بچے، ہمارے یہ ننھے منھے بچے آج یہ کیا کر رہے ہیں، جبکہ ہم نے اپنے اوپر بھی کبھی زور نہیں لگایا۔ بس کسی نے کہہ دیا نماز پڑھنی ہے تو ٹھیک ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز کو سیکھنے کی ہمیں فرصت نہیں ہے، نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا ہمیں طریقہ نہیں آتا، بس وہ بھی اوپر نیچے ہو رہا ہے، میں بھی اوپر نیچے ہو رہا ہوں، بس نماز ہو گئی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب ہوگا۔ اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی اچھے اور پورے نکلیں گے۔ آج ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، ہم نماز کی طرف کبھی گئے نہیں، کبھی نماز کو سیکھا نہیں۔ اگر کوئی کہتا بھی ہے اگر ہمیں نماز کے بارے میں، تو ہم کہتے ہیں کہ یار تو اپنی نماز کی فکر کر۔ تو میرے دوستوں، جو میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ مسئلہ ختم نبوت بھی ایسا ہی ہے
اب قادیانی بیچ میں آ کے گھس گئے، آپ کے سادہ لوگ مسلمانوں کو انہوں نے برگلانا شروع کر دیا۔ کبھی اسکول کی فیسوں کے بارے میں ہم پریشان ہیں، انہوں نے کہا کہ فیسیں ہم دیں گے آپ کی، اسکول بیگ تک آپ کے بچوں کو ان میں لے کر دے دیے۔ آپ نے کہا اصل مسلمان تو یہ ہے، جبکہ آپ کے ایمان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے ذریعے فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے عورتوں میں سے۔ اب امت کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب امت کا نہیں، نبوت کا رشتہ ہے۔ اب جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور میرے دوستوں، اب آپ قادیانیوں سے یہ بات پوچھیں، آپ کو لے کر آئیں گے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 11 بیٹے۔ اب وہاں سے وہ آپ کو بات کو لے کر چلے گی۔ جب بھی آپ قادیانیوں سے بات کریں گے نا تو آپ کو جب وہ اپنا عقیدہ سمجھائیں گے تو وہ ایسے نہیں کریں گے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ کبھی یہاں سے بات کو شروع نہیں کریں گے۔ سمجھ جاؤ کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام لے اور وہاں سے یہ بات کو شروع کریں گے، اور آتے آتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بات ختم کریں گے۔ یہاں آ کر دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیٹ خالی ہے، باقی نبی آئے اور آ کر چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنا ہے۔ اب وہ یہاں آ کر دیکھیں یہ سیٹ خالی ہے، یہاں آ کے مرزا غلام قادیانی کو فٹ کر دیں۔ آپ بھی کہیں گے کہ ہاں واقعہ۔ تو مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ذلی، کوئی بروزی نبی نہیں آ سکتا۔ اب اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ان کے پاس پیسہ تو بہت ہے، پیسہ تو ان کے پاس اتنا ہے کہ آپ کے اوپر جب لوگ کھول رہے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ پاک نے تو قرآن پاک میں فرما دیا کہ حضور کا وجود بھی کامل ہے، حضور کا ورود بھی کامل ہے، حضور کا دین بھی کامل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین مکمل ہو چکا، دین والی نعمت اللہ پاک نے مکمل کر کے بھیج دیے۔ اب اس کے بعد کوئی دین نہیں آئے گا۔ اب اس دین کے اندر جو بھی کوئی دراڑیں ڈالے گا، جو کہ دین کے اندر ملاوٹ کرے گا، وہ بدعت تو ہو سکتی ہے، دین نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر پڑھی گئی، صحابہ کرام نے ہم تک پہنچا دی۔ روزہ مکمل جو کہ صحابہ کرام نے ہم تک پہنچا دیا۔ زکوٰۃ کے مسائل مکمل جو کہ صحابہ کرام نے ہم تک پہنچا دیے۔ حج کے مسائل مکمل جو کہ صحابہ کرام نے ہم تک پہنچا دیے۔ اب اگر کوئی نماز کے اندر، آذان کے اندر، اب ہم آذان وہی مانیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر دی جاتی رہی۔ اب اس آذان کے اندر کوئی اگر کم پیشی کرے گا تو ہم اس آذان کو آذان نہیں مانیں۔ آذان وہی
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے دی گئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مکہ کے اندر اذان دی، اب اذان وہی جاری جائے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جب دین مکمل ہو گیا تو اب اللہ رب العزت نے تو اللہ رب العزت نے عالم ارواح کے اندر کانفرنس بلائی، اس کے اندر تیری میری تمام مخلوقات کی روحیں وہاں جمع کی۔ اب اس وقت اللہ پاک نے ایک سوال کیا، وہ سوال کیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ سب نے یہ کہا کہ قالوا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ الست بربکم قالوا بلا، اللہ پاک نے سوال کیا کہ الست بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ تو تمام روحیں، جتنی بھی روحیں آج بھی تک موجود ہیں، یا کہ آنے والی ہیں یا کہ آ کے جا چکی ہیں، تمام روحوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ قالوا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے بغیر کوئی ہمارا رب نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ پاک نے ہمیں بھیج دیا، اب دنیا کے اندر ہم آ گئے، اب دنیا کی رنگینیوں کو آ کر ہم نے دیکھا، اب ہمارا دماغ گھوم گیا۔ پھر اللہ پاک نے دونوں راستے بھی بتا دیے، دونوں راستوں پر بھی چل پڑے، وہ بھی معلوم ہے کہ یہ راستہ غلط ہے، یہ راستہ صحیح ہے، یہ بھی معلوم ہے۔ اب انسان مثال کے طور پر چوری کرتا ہے یا زنا کرتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہے کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں۔ اگر چوری کر رہا ہے تو بھی اس کو معلوم ہے کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں۔ اگر وہ قتل کر رہا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ یہ میں غلط کام کر رہا ہوں، اس کے باوجود بھی وہ کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے بتا دیا کہ زنا کرو گے، غیر بات ہے، یہ تیرے اوپر قرض ہے، زنا کرو گے تو یہ تیرے اوپر قرض ہے۔ اللہ پاک تمہیں اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک یہ قرض تم سے اتارا نہ جائے، چاہے کسی سے بھی ہو، تیری وہ بیٹی سے ہو، تیری بہن سے ہو، کسی سے بھی ہو، اللہ پاک بدلہ لے کے تیری آنکھوں سے دکھا کر پھر تمہیں اللہ پاک موت دے گا۔ اس لیے زنا سے بچو۔ اور پھر چوری کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے اگر پکڑا گیا شریعت کے اندر تو یہ قانون ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ دنیا کے اندر اس کو سزا مل گئی۔ اب اس کے بعد آپ نے اگر قتل کیا، قتل کا بدلہ قتل ہے۔ اور جتنے کام ہیں، مسجد کے اندر آ گئے، آپ ادب و احترام سے بیٹھے، نویت سنت الاعتکاف کی نیت کر کے آئے ہیں، اللہ پاک آپ کو اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا، یہ نیک عمل ہے۔ بد عمل کرو گے تو اللہ پاک بد عملوں کا آپ کو سزا دے گا، نیک عمل کرو گے اللہ پاک آپ کو نیک عمل کی جزا بھی دے گا۔ دونوں راستے بتلا دیے، اب ان راستوں کے اوپر ہم چل رہے ہیں۔ اب کون سا راستہ ہم اختیار کر رہے ہیں؟ اب سیدھا راستہ ہمارے پاس ہے یا الٹا راستہ ہمارے پاس ہے؟ تو میرے بھائیوں، اب یہ ہمیں پتہ ہے، اللہ پاک نے الست بربکم اس وقت سوال کیا، ہم نے کہا کہ قالوا بلا، یہاں آ کر ہم نے کہا کہ نہیں، اس میں فائدہ ہے، اس میں فائدہ ہے، چاہے کہ وہ ہم سود لے کر کھائیں، چاہے کہ وہ چوری کر کر کھائیں، اور جس طریقے سے ہم کھا رہے ہیں اس طریقے سے میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ پاک پھر اس کے اوپر سزا بھی دے گا ہمیں۔ اگر حلال طریقے سے کھائیں گے تو انشاءاللہ گھر کے اندر بھی برکت ہوگی، اولاد کے اندر بھی انشاءاللہ تعالیٰ العظیم برکت ہوگی۔ اب دوسری کانفرنس اللہ پاک نے بلائی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ،
اللہ پاک نے فرمایا اے میرے رسولوں، اس وقت اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بلوایا، صرف اس کے اندر انبیاء تھے جن کو اللہ پاک نے نبی بنا کر، رسول بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، وہ لوگ آئے۔ اب اس وقت اللہ پاک نے ان سے عہد میثاق لیا۔ اب عہد میثاق کیا تھا کہ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، کہ دیکھو میں تمہیں رسالت دے رہا ہوں، تمہیں میں نبی بنا کر بھیج رہا ہوں، تمہارے پاس نبوت بھی ہوگی، رسالت بھی ہوگی۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے بعد ایک رسول آئے گا۔ کیا آئے گا؟ رسول آئے گا، وہ خاتم النبیین ہوگا، آخری نبی ہوگا، ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے گا۔ اور اس وقت آپ نے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تمہارے پاس جو رسالت ہوگی اس کا بھی وہ تصدیق کرے گا، تمہارے پاس جو کتاب ہوگی، صحیفہ ہوگا، اس کی بھی وہ تصدیق کرے گا، اور تم نے اس کی اس وقت نصرت بھی کرنی ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اس وقت نبیوں نے بھی یہ کہا کہ یا اللہ ہم تو اس وقت موجود نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، تم اقرار کر لو، اس کو پورا میں اللہ کروا دوں گا۔ پھر اللہ پاک نے اس عہد میثاق کو پورا بھی کروایا۔ تو میرے دوستو، جب کانفرنس ہوئی اس وقت 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بلایا، تو اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی نہیں تھا، اب تو یہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ تمہارے اوپر جو کتاب ہے، صحیفہ ہے، تمہارے پاس جو رسالت ہے، جو نبوت ہے، اس کی تصدیق بھی وہ کرے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی کوئی تصدیق نہیں کی، قادیانی کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے، تو یہ نبی بن کے کیسے آ گیا؟ تو اس لیے ہمیں پہلی آیات کے اوپر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبوت کا دروازہ اب بند ہو چکا ہے۔ اب کوئی اگر یہ کہے کہ میں نبی ہوں، وہ نبی نہیں ہے، وہ ذلیل ہے، خوار ہے، دجال ہے، کذاب ہے۔ اگر وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اس کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے اور وہ نبی بھی جھوٹا ہے۔ ہمیں اس کے اوپر اب ہمارا پختہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ آج میرے دوست اور بزرگوں، اگر پیسے کے اوپر ہمیں کوئی ورغلاتا ہے یا جناب کوئی اور نوکری کی دھونت دے کر، جیسے ان کی عادت ہے، یہ لڑکیاں بھی دیتے ہیں، یہ پیسہ بھی دیتے ہیں، جناب یہ آپ کو باہر ملکوں کے جھانسے بھی دیتے ہیں اور آپ کے ایمان کو ختم کر دیتے ہیں۔ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب نبی یہی ہے، اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس عقیدے کے اوپر صحیح قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ رسول کرنی بڑی سنتے پڑھ لیں۔